الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہی میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہی میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا نام محترم سید نثار کاظمی آپ کی تعلیم MSc میتھمیٹک سکول کا نام فالکن پبلک ہائی اسکول کتنا عرصہ ہو گیا شاہ صاحب سکول شاہ صاحب تقریباً 25 سال ہو گئے اس کو رن کرتے ہوئے ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ بچوں کے والدین کو شعور ہے اس علاقے میں اویئرنیس ہے دیکھیں ملے جلے لوگ ہیں پڑھے لکھے والدین بھی ہیں جو کچھ پڑھے لکھے ہیں کچھ نہیں بھی پڑھے لکھے طرح طرح کے والدین ہیں لیکن چونکہ ہمارا جو مقصد اور مشن ہے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن جو دینی ہے ہم والدین کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے ہیں یہاں بلاتے ہیں پیرنٹ میٹنگ بھی کرتے ہیں تو ماشاءاللہ کوآپریٹ کرتے ہیں والدین شاہ صاحب کس طرح شوق ہوا اس فیلڈ میں وہ خاندانی مسئلے تھے آپ کی میرے گرینڈ فادر MSc میتھمیٹک تھے پروفیسر صغیر حسین کاظمی صاحب ڈویژنل ڈائریکٹر کالجز رہے ہیں وہ ڈاکٹر عبدالسلام جو ہے نا ڈاکٹر عطاء الرحمان جو سائنٹسٹ ہیں کراچی میں ان کے اسٹوڈنٹ ہیں لاہور سے انہوں نے MSc کیا تو وہ ماشاءاللہ آزاد کشمیر میں ایک ان کا بڑا نام ہے تو لوگ ان کو بڑی عزت دیتے تھے استاد کا چونکہ بڑا احترام ہے ہمارے معاشرے میں تو پھر میں بھی اس بات سے متاثر ہوا کہ مجھے بھی انہی کی طرح بننا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو پھر میں نے اسکول سٹارٹ کیا ہمارے سیکٹر جو ہے وہ A1 بڑکے ایک گاؤں ہے سیکٹر میرپور میں جو کہ بہت ہی بیکورڈ تھا میرے کچھ دوست جو پڑھے لکھے وہاں پہ تھے ایک راشد صاحب تھے MA انگلش گولڈ میڈلسٹ اور ایک جو ہے نا وہاں پہ ہمارے چودھری تاج صاحب ہیں بیت المال کے جو ہے نا وہ ڈویژنل ڈائریکٹر ہیں تو ان لوگ ایک طارق صاحب ہیں MSc میتھمیٹک تو میں نے ان سے مشورہ کیا کہ میں ایک ادارہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا شاہ صاحب کہ جو ہے نا یہاں بڑکے میں چونکہ بہت بیکورڈ علاقہ ہے یہاں پہ جب الیکشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس میٹرک پاس کوئی بچہ یا بچی کسی پولنگ ایجنٹ جو ہے نا کسی بوتھ پہ بٹھانے کے لیے نہیں اویلیبل ہوتا تو یہاں اشد ضرورت ہے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے جھگڑتے ہیں چونکہ اویئرنیس نہیں ہے ایجوکیشن کی کمی ہے
تو آپ جو ہے یہاں سے سٹارٹ لیں. تو پھر میں نے 18 سال جو ہے نا ادارہ وہاں رکھا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے MSc MA MBA MA لوگ جو ہے نا وہ مختلف کالجز میں پڑھا رہے ہیں. کچھ بچے ڈاکٹر ہیں. پورا سیکٹر جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے. اب سارے بچے وہاں کے جو ہے نا پڑھ لکھ گئے ہیں. تو ایک ابھی کونسلر وہاں بنے ہیں میرے اسٹوڈنٹ ہیں، جو سیکٹر بڑکے ہے، اس میں سے فیضان چودھری، فیضان نام ہے ان کا. تو وہ الیکشن جب جو ہے نا لڑے تو اس سے پہلے کچھ دن مجھے ملے تو کہتے ہیں شاہ صاحب آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے استاد ہیں. تو آپ اگر کچھ جو طالب علم ہیں یہاں کے بڑکے کے جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ خالی ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ میری سپورٹ کریں تو میں جیت جاؤں گا. تو میں نے کوشش کی، بتایا بندوں کو، بچوں کو، تو وہ لڑکا جیت گیا. حالانکہ اس کے مقابلے میں اور بھی کافی سارے لوگ تھے. تو اس طرح بے شمار میرے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کونسلر ہیں اور الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ہمارے جو ساتھی ہیں ماشاءاللہ یہاں میرپور کے اندر مختلف ڈاکٹر ہیں، کچھ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، ڈاکٹر شکیل آصف صاحب. یہاں بے نظیر میڈیکل کالج کے پرنسپل جو ہے نا فیصل بشیر صاحب میرے کالج فیلو ہیں. یہ پوسٹ گریجویٹ کالج جو ہے اس میں ڈاکٹر اشفاق صاحب میرے کالج فیلو ہیں. تو تقریباً جو ہمارے سارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، وہ جو ہمارا ٹائم تھا 90 والا، وہ سارے لوگ بڑے عظیم تھے، ہمارے بڑے عظیم استاد تھے. ہمیں بڑا اچھا وقت ملا، اچھا ماحول ملا. گھر سے بھی ہمارا چونکہ مذہبی ماحول تھا، نماز روزہ، ہم چونکہ سادات ہیں، یہ چیزیں ہمیں گھر سے ملیں. تو پھر جو ہے نا والدین کی تربیت، ان کی محنت سے جو ہے نا آج ہم جس مقام پہ ہیں، یہ اپنے اساتذہ اکرام کی محنت کوشش، ان کی دعائیں، والدین کی محنت کوشش اور ان کی دعائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے، مولا پائنتر پاک بارے امام 14 معصومین کا خصوصی فضل و کرم ہے. چونکہ جو ہے نا ہم لوگ ظاہر ہے کوشش ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے بندہ کچھ بھی نہیں بن سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. ابھی بھی ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ میں ثابت قدم رکھے، مستقل مزاج رکھے، اور جو مشن ہم نے شروع کیا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. اور یہ جب تک زندگی ہے تو یہ جو ہے نا ہمارا جو انبیاء کا چونکہ یہ مشن ہے تعلیم دینا، ائمہ معصومین کا جو ہے نا یہ درس ہے، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ دین کا علم دیا ہمیں، شریعت محمدی جو ہے نا وہ ہمیں اس کے بارے میں بتایا. آج ہم جو کچھ ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ مشن کو جاری و ساری رکھیں. یہ بتائیں کہ کیا آزاد کشمیر حکومت تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ آزاد کشمیر حکومت جو ہے اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ تعاون کر رہی ہے. جو حالات ہیں ملکی آپ جانتے ہیں، پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی جو ہے نا اس کی لہر ہے. تو پھر کرونا میں بھی ہمیں بڑا نقصان ہوا، ہمارے ملک کو، سب کو، جتنے کاروباری لوگ ہیں. ہمارا ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ پورا تباہ و برباد ہو گیا. تو چونکہ ادارے بند رہے، زیادہ تر ادارے جو ہے نا وہ رینٹ کی بلڈنگ میں، رینٹ بھی آج کل آپ کو پتہ ہے لاکھ 2 لاکھ بلڈنگ کا رینٹ ہے. تو یہ نکالنا اساتذہ کی پہ بڑے مسائل ہیں. تو بڑی مشکل سے ہم معاملات چلا رہے ہیں، لیکن حکومت بھی جو ہے نا وہ جو ان کے پاس وسائل ہیں وہ ہماری مدد کر رہی ہے. کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو؟ میں یہی کہوں گا والدین کو کہ جو ہے نا آپ نماز پڑھیں، آپ گھر میں جو ہے نا وہ بچوں کے سامنے روشن پہلو رکھیں، مثبت پہلو رکھیں. چونکہ ہم مسلمان ہیں. آج کل جو ہے نا یہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں مغربی لبادہ جو لوگوں نے اوڑھ رکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شعور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عورتیں سروں سے دوپٹے اتار دیں، لباس کو مختصر کر لیں، ٹائٹ کر لیں. یہ اس کو جو نہیں کہتے کہ آپ ترقی کر گئے ہیں، آپ آگے بڑھ گئے ہیں، ماڈرن ہو گئے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں محنت کر کے، اور پردہ جو ہے چونکہ خواتین کے لیے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا صدیقہ طیبہ طاہرہ، ان کی زندگی مشعل راہ ہے. انہوں نے دیکھیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ پردہ مطلب وہ کرتی تھیں، کس طرح لوگ ان کے پاس آتے تھے دین کا علم و دنیا کے علم جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں خواتین کے لیے جو ہے نا پاک بی بی سیدہ کا جو مشن ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے. ہم مردوں کو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں گے تو پھر ہم کامیاب رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہی 2 چیزیں ہیں کہ سرکار دو عالم ان کی زندگی اور جناب سیدہ کی زندگی. تھینک یو.